ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں استاد المجاہدین استاد محترم نصر جاوید صاحب۔ کتنا ٹائم مجھے ٹائم بتا دیں پہلے سے اس کو نیچے کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ میرے بھائی نے اعلان کرتے ہوئے نا جائز نہیں جتنے اس نے مجھے پمپ کیا ہے۔ عظیم شخصیت، عظیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ بندہ بے حیثیت سی چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خام خواہ ایسا پتہ نہیں کیا کیا مجاہد ملت، پتہ نہیں مجاہد قیامت کیا بنا دیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اس کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بعد میں کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے بہت اعزاز کی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بچوں سے پہلے بچوں کے والدین کو۔ جس وقت ان بچوں کو انہوں نے داخل کروایا نا شاید ان کو اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ اصل قربانی تو انہوں نے دی ہے نا۔ پھر ان بچوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا سینہ کھولے۔ اور میں تمام سے نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین میں بھی آپ کا ہاتھ تنگ ہے، یا مجھ سے تنگ ہیں یا مجھ سے پہلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ ڈرتے آمین بھی نہیں کہہ رہے۔ وہ بندے سمجھتے کہ اگر ہم نیک ہو گئے اللہ معاف کرے صبح جا کے دکان پر بیٹھنا ہے، 100 داد دپا کرنا ہوتا ہے، تو وہ ڈرتے آمین نہیں کہہ رہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے کام کی توفیق دے، اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جوڑے۔ گزارش یہ ہے، کوئی شک نہیں دنیا کے اندر یہ قرآن کتاب اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب تو قرآن، سب سے زیادہ عظمت والی کتاب تو قرآن۔ اگر خالق کائنات نے اتارا تو قرآن، نبوت والی ہستی پر اترا تو قرآن، نبوت والی ہستی نے پڑھا تو قرآن، نبوت والی ہستی نے پڑھایا تو قرآن، نبوت والی ہستی نے سنا تو قرآن، نبوت والی ہستی نے سنایا تو قرآن، صحابہ نے پڑھا تو قرآن، صحابہ نے سنا تو قرآن، سنایا تو قرآن۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے۔ اگر فرشتوں نے سنا تو قرآن، جنات نے پڑھا سنا تو قرآن، انسانوں نے پڑھا سنا تو قرآن۔ اللہ ہمیں بھی کتاب اللہ کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں۔ وہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے اندر قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابی آپ کتاب اللہ کی تلاوت کریں، میں تیرے منہ سے آج قرآن سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب کے اندر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن سنا تو آپ سے، قرآن سمجھا تو آپ سے، قرآن سنا تو آپ سے، قرآن سیکھا تو آپ سے، یہ کس طرح سے ہوگا کہ میں کتاب اللہ کی تلاوت کروں آپ میرے منہ سے قرآن سنیں؟ آپ نے فرمایا یہ اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا، میرے پاس ملائکہ کا سردار ہے، خالق کائنات نے اسے بھیجے ہیں کہ جا میری طرف سے جا کے میرے نبی کو میرا پیغام دے کہ آج ابی قرآن پڑھے گا اور نبوت والی ہستی قرآن سنے گی۔
صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام اللہ نے عرش پر لیا ہے، فرمایا صرف تیرا نام نہیں، ساتھ تیرے باپ کا نام بھی لیا۔ دیکھو نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے قیامت کا دن ہوگا جہاں پر حافظ قرآن کا اعزاز ہوگا، وہاں پر کہاں اس کا ہوگا؟ اس کے باپ کے لیے، والدین کے لیے بھی سعادت۔ جیسے شہید ہے نا، جیسے قیامت کے دن شہید کا اعزاز ہوگا، ساتھ اس کے والدین کے لیے بھی کیا ہوگا؟ اعزاز ہوگا۔ یعنی وہ خوش نصیبی کہ جس پر اولاد بھی اور ساتھ والدین بھی شامل ہوں۔ اگلی بات جس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے والد بالاحترام بھائیو، اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے گھر کے اندر، خاندان تو مسلمان، اہل خانہ تو مسلمان، ملک تو مسلمانوں کا ملک ہے۔ اب دیکھیں کلمے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ذرا اس بات پہ غور کیے، ایک شخص جس کا نام عباد بن بشر ہے، کہتا میں کفر پر تھا، کلمہ نہیں میں نے پڑھا تھا، میں بازار کے اندر قرآن سننے کے لیے نہیں، میں اپنے کسی کام کی غرض پر جا رہا تھا، وہاں میں نے مجمع دیکھا، راش دیکھ کے، لوگوں کو جمع دیکھ کے، ہجوم دیکھ کے میں وہاں پر رک گیا، میرا وہاں پر رکنا تھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کوئی شخص کچھ پڑھے جا رہا ہے، نہ مجھے پڑھنے والے کا پتا، نہ پڑھے جانے والی کتاب کا پتا، نہ میں کتاب اللہ کو جانتا تھا، نہ میں اس شخص کو جانتا تھا، نہ میں کلام اللہ کو جانتا تھا، نہ میں خالق کائنات کو جانتا تھا، نہ میں اسلام کو جانتا تھا، نہ میں رسول اللہ کو جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا، لیکن کتاب اللہ کا سننا تھا، میں وہاں پر رک کے رہ گیا۔ مجھے روکا تو کس نے؟ خالق کائنات کے قرآن نے، میں جا نہ سکا، لوگ چلے گئے۔ میں نے پڑھنے والے سے پوچھا کہ بھائی جو آپ پڑھ رہے تھے میں بھی یہ پڑھ سکتا؟ اس نے کہا پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے، لیکن شرط ہے۔ میں نے پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کلمہ پڑھا تو کلام اللہ کی محبت میں، میں نے کفر چھوڑا تو کلام اللہ کی محبت میں، میں نے شرک کو چھوڑا تو کلام اللہ کی محبت میں، میں نے اسلام کو قبول کیا تو کلام اللہ کی محبت میں۔ میرا قرآن کا پڑھنا تھا، وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ، مجھے کلام اللہ کے پڑھنے کے ساتھ مجھے اسلام کا تعارف دیا، تو اسی قرآن نے خالق کائنات کا پتہ چلا، تو اسی قرآن سے اپنے پیدا ہونے والے کا پتہ چلا، تو اسی قرآن سے نبوت والے ہستی کا پتہ چلا، تو اسی قرآن سے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کا پتہ چلا، تو اسی قرآن سے مجھے پتہ چلا۔ کہتا میں نے دن میں پڑھا تو قرآن، میں نے رات میں پڑھا تو قرآن، میں نے صبح پڑھا تو قرآن، میں نے شام کو پڑھا تو قرآن، چلتے پھرتے پڑھا تو قرآن، اٹھتے بیٹھتے پڑھا تو قرآن، سونے سے قبل تو قرآن، جاگ آنے پر تو قرآن۔ مدینے کے اندر شور اٹھا، عباد بن بشر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کسی نے کہا عباد قرآن کا دوست ہے، کسی نے جواب دیا وہ بھی دنیا کے اندر کوئی دوستی ہے جو یک طرفہ ہو۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ عباد بن بشر قرآن کا دوست ہے، اور قرآن عباد بن بشر کا دوست ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کتاب اللہ اس قدر مجھے عظمت دے گی۔ ایک رات قیام کی دنیا تھی، مسجد نبوی کے اندر آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، میں خالق کائنات کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور دیکھیں رکت کی وجہ سے آواز بلند ہو گئی۔ نبوت والی 7 حجروں کے اندر، اپنے وہ دیکھیں کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر آپ بھی قیام فرما رہے تھے۔ جس وقت میری آواز ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کو چھوڑا، اپنے رکوع کو چھوڑا، اپنے سجدے کو چھوڑا، اور میرا قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اماں جی فرماتی مجھے جاگ آئی، میں حیران ہوئی کہ نبوت والی ہستی یہ کون خوش نصیب ہے جس کا قرآن آدھی رات سن رہے۔ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، عائشہ جانتی ہے کون کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے عباد بن بشر کی آواز کا پتہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے کہا یہ عباد بن بشر ہے، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟
اگر یہی نام نبوت والی ہستی کی زبان سے نکلے گا تو اس کا کام بن جائے گا۔ میں نے کہا آپ فرمائیں یہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ یہ عباد بن بشر ہے، میرا صحابی ہے، یہ رات کی گھڑیوں کے اندر کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو اپنے مقدر کا اپنے نصیبے کا علم نہیں ہے، یہ اس وقت نہیں جانتا کہ اس وقت زمین پر اس کا قرآن مصطفیٰ سن رہا ہے اور عرش پر رحمان اس کا قرآن سن رہا ہے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات آرام دینا تھا جہادیوں کو، مجاہدین کو۔ آپ نے فرمایا پیرا کون دے گا؟ سب سے پہلے عباد بن بشر قاری قرآن اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں کھڑا ہوں گا۔ یہ انصاری تھا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم کیا تھا عمار بن یاسر تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ مہاجر تھے۔ کہتے میں نے عمار سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آرام کریں، میں پیرا دیتا ہوں۔ اور اصل مسئلہ یہ تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ پھر تو پیرا دینا میں آرام کروں گا، پھر یہ تھا میں پھر بھی پیرا دوں گا تو ہی آرام کرنا۔ چاہیے تو پیرا دیتا، لیکن رات خلوت پا کے، رات کا سناٹا پا کے یہ خیال آیا کہ اللہ آسمان دنیا پر فائدہ اٹھاؤں، نماز شروع کر دی۔ کہتا جس وقت میں نے نماز شروع کی نا تو دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ پہرے دار کھڑا، اس نے آ کے تیر مارا، تیر جسم پر لگا لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اس نے دوبارہ سے کہتے نماز کی حالت میں نے تیر نکال کے پھینک دیا۔ دشمن کو اندازہ نہ ہوا آخری انسان ہے، اگر تیر لگا تھا تو حرکت ہونی چاہیے، تو اس نے دوبارہ تیر مارا۔ نماز کی حالت میں نے پھر تیر نکال کے پھینک دیا۔ اس نے زور سے تیسرا تیر مارا۔ کہتے میں اس وقت وہ خون اتنا بہ گیا کہ عمار بن یاسر کے نیچے خون چلا گیا، اس کو جاگ آ گئی۔ میں نے بھی نماز چھوڑ دی۔ اس نے کہا بھائی آپ کو اتنا خون بہ رہا ہے، اتنے زخم لگے ہیں، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں ہے؟ میں نے جواب کے اندر کہا کہ میرے بھائی میری بات سن، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وہ مجھے تیر مارتا چلا جاتا، میں تیر کھاتا چلا جاتا۔ اگر یہ مسلمان میرے پاس امانت نہ ہوتے، میں پیرے پر نہ ہوتا نا، رب کعبہ کی قسم یہ صورت پوری ہو جاتی یا میں خالق کائنات کے راستے میں اس کتاب اللہ کی محبت پہ شہید ہو جاتا۔ پھر وہ وقت آیا، یہی قاری قرآن مسلمہ کذاب کے مقابلے کے اندر جو حافظ قرآن شہید ہوئے تھے بڑی تعداد کے اندر، اس اللہ کے راستے کے اندر شہادت پا گیا۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی کتاب اللہ اور دین کی محبت پیدا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔